تو صحیح بخاری میں دیگر کتب حدیث میں سیرت کی تمام کتابوں کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جب حضور کے قلب اطہر پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو قرآن ہے، خود قرآن نے کہا کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا کہ اس بوجھ کو سہار گیا، ورنہ قرآن تو اپنی ہیبت رکھتا ہے، لیکن اثرات حضور کے قلب اطہر پہ ہوتے ہیں اور آقا کریم محسوس کرتے ہیں جس طرح سخت سردی ہے۔ تو اسی حالت میں حضور گھر آئے اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے اندیشہ جاں ہے۔ تو انہوں نے اپنی چادر حضور کے کندھوں پہ ڈالتے ہوئے حضور کو تسلی آمیز کلمات کہے۔ وہ حضور کی سیرت کا سرنامہ ہے، وہ 6 چیزیں حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے رکھی حضور کو تسلی دیتے ہوئے، اور یہی آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے۔ اور مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے، بالخصوص ہماری نسل کو یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے یہ واضح راستے اختیار کرنے ہوں گے، اور یہ کوئی غور فکر تدبر کر کے حضور سے کوئی چیز تلاش نہیں کی، بلکہ برجستہ حضور کے بارے میں انہوں نے یہ کلمات کہے۔ بعض اوقات ہمیں کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیجیے، تو ہم سوچتے ہیں اور پھر کوئی عنوان تیار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کی صفات اتنی واضح نہیں ہیں کہ میں برجستہ کہہ سکوں، مجھے کچھ سوچنا پڑے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے وصف اتنے نمایاں ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کے بارے میں کسی سے کوئی ان کے بارے میں پوچھے تو آپ برجستہ بول دیتے ہیں۔ تو یہ نمایاں خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین نے برجستہ کہا۔ جب آقا کریم نے کہا کہ مجھے اندیشہ جاں ہے اور مجھے چادر اوڑھا دو، تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے اللہ اس کو زندگی میں بے آبرو نہیں ہونے دیتا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی 2 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 4 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ تو یہ پھر کیا کمال ہوا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور آپ 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، تو یہ تو فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے۔ 2 قدم وہ پیچھے ہٹا، 4 قدم آپ پیچھے ہٹ گئے، تو 6 قدم کا فاصلہ بڑھ گیا۔ اب مزید وہ 2 قدم پیچھے ہٹے گا تو آپ پھر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ کیا کمال ہوا کہ جو اس نے کیا آپ اس سے 2 گنا وہی کر دیا؟ نہیں میاں، وہ 2 قدم پیچھے ہٹے گا تم کو ہم پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، ہم تجھے بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پہ دیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے وصیتیں کی تھی، ان میں سے 3 وصیتوں کو وہ بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں کہ آقا کریم نے کہا تھا، سل من قطعک سل من قطعک وات من حرمک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تیرے سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تو جب رویہ یہ ہوگا معاشرت میں کہ ہم بدی کرنے والے کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا سوچیں گے، تو پھر معاشرہ صالحیت کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اور ہم اگر یہ طے کر لیں کہ جو اینٹ اٹھائے گا ہم پتھر اٹھائیں گے، جو 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ بہت باہمی بود کا شکار ہو جائے گا، پھر معاشرہ نہیں رہے گا۔
چونکہ میں اور اگر یہ طے کر لیں کہ جو میرے مطابق ہے اور جس کی فکر میری مطابقت میں ہے تو میں اسی کے ساتھ چل سکوں گا، تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں چل سکیں۔ چونکہ دو لوگوں کے درمیان کلی موافقت پائی ہی نہیں جاتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کے نشانات انگوٹھا ایک جیسے نہیں بنائے، دو لوگوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں بنائی، دو لوگوں کی آواز ایک جیسی نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کو مزاج بھی ایک جیسا نہیں دیا۔ یہ تنوع جو مزاج کے اندر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہمارے ماہرین کہتے ہیں جو نفسیات کے ہیں کہ دو لوگوں کے مابین کلیتاً موافقت اگر پائی جائے، جس کو لوگ کہتے ہیں یہ بالکل ایک فکر کے شخص ہیں، تو وہ بھی 80% ہوگی، 20% تفاوت وہاں بھی ہوگا۔ یعنی اگر دو اشخاص کے بارے میں یہ رائے ہو، پوری قوم کی رائے ہو کہ یہ بالکل ہم فکر ہیں، ہم آہنگ ہیں، ہم خیال ہیں، تو اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے تو پھر بھی وہ موافقت 80% ہوگی، 20% پھر بھی تفاوت ہوگا، تو پھر وہ 20% چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی تو پھر ہی چل سکیں گے، ورنہ میاں بیوی نہیں چل سکتے اگر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر عورت کی تمہیں کچھ چیزیں ناپسند ہوں گی تو کچھ ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ گھروں کو جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت فارمولہ دیا۔ تو جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی خوبیاں دیکھتے ہیں، نہ یہ ہے کہ جب ہم اس کی خامیاں دیکھنا شروع کر دیں تو پھر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے سوائے انبیاء کی ذوات کے کہ جو خامیوں سے مبرہ ہو۔ اور پھر کیا ہوگا کہ ہم ایک تو کسی کو خامیوں سے مبرہ سمجھ نہیں پائیں گے اور ہم اس وجہ سے اس کو ترک کر دیں گے، یا پھر ہے کہ جو میرے سوچنے سمجھنے کا انداز ہے وہ اس کا نہیں ہے، یہ میری موافقت نہیں رکھتا تو لہٰذا میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو معاشرہ پھر تشدد اور افتراق کا میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو معاشرے کے اندر جو تعلق توڑنے کی شعوری کوشش بھی کرے اس کے بھی کہا گیا کہ سل من قطع کا، جو کینچی لے کر آئے تو سوئی لے کے آگے بڑھ جائے اور سینے کی کوشش کر، پرونے کی کوشش کر۔ واف امن ظلم کا، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ اب ہر شخص بدلہ لینے پہ اتر آئے تو معاشرے پر تو ہر وقت جنگ و جدل کا ماحول طاری رہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہم کتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اس لیے معاف کرتے ہیں کہ ہم بدلہ لے نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم اس لیے معاف کریں کہ ہمارے آقا نے یہ بتایا ہے اور انسانی اعلیٰ اقدار اس بات کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ معاف کر دیا جائے، تو پھر اس معاف کرنے سے جو ہمیں اجر ملے گا، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی تھی۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، ان میں سے ایک چیز ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، اگرچہ آپ کا اکاؤنٹنٹ یہی بتاتا ہے کہ اتنے سے اتنے نکال دو گے تو باقی اتنے بچیں گے، لیکن فرمایا کہ میں یہ قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ دوسری بات کہ جو شخص سوال کرنے لگ جاتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ میں اس بات پہ بھی قسم دیتا ہوں کہ جو کسی کو معاف کر دے اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ تو ہمیں معاف کرنے کا، لوگوں کو برداشت کرنے کا، اور کوئی دور ہوتا ہے تو اس کو نیڑے کرنے کا سبق اور درس دیا گیا، بالخصوص رشتہ داروں کے ساتھ۔ خون کا رشتہ ہے یا دودھ کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ قربت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، چونکہ انسان کو حقیقی مسرت ان رشتوں کے پاس ملتی ہے۔ اگرچہ میں دور موجود کے فتنوں سے آگاہ ہوں کہ رشتہ دار ناک میں دم کر دیتے ہیں، اور رشتہ داروں سے نبھانا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، لیکن مشکل کام بھی کرنا ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ، اور میرے حضور کا نمایاں وصف جو مومنین نے بیان کیا وہ یہی بیان فرمایا، اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک مثالی ہے، اور مکے والوں نے جو کچھ حضور کے ساتھ کیا تھا وہ کس سے مخفی ہے؟
راستے میں گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اوجریاں پھینکیں، کوڑے ڈالے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن آقا کریم جب مکے کو دوبارہ تشریف لائے فاتح بن کے، 10,000 کا لشکر حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو ان کا خیال تھا کہ آج تو گردنیں کٹ جائیں گی، لیکن میرے